عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت دہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کی نئی درسی کتاب 2025 جس کی ہم نظم پڑھ رہے ہیں آمد صبح، شاعر ہیں میر ببر علی انیس۔ آج ہم بند نمبر 6 اور 7 کی تشریح کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ وہ پھول نہ شفق کا وہ بنائے لاجورد، مخمل سی وہ گیا وہ گلے سبزہ و سرخ و زرد، رکھتی تھی پھونک کر قدم اپنا ہوائے سرد، یہ خوف تھا کہ دامن گل پر پڑے نہ گرد، دھوتا تھا دل کے داغ چمن لالا زار کا، سردی جگر کو دیتا تھا سبزہ کچھار کا۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سرخ و زرد کا مطلب ہوتا ہے لال اور پیلا رنگ، ہوائے سرد کا مطلب ٹھنڈی ہوا، دامن گل یعنی پھول کا کوئی حصہ، گرد دھول، دل کے داغ یعنی رنج و غم، چمن لالا زار لالا کے پھولوں کا باغ، کچھار کہتے ہیں ندی یا دریا کے کنارے کی تر اور نمی والی ٹھنڈی جگہ۔ پھولنا کا مطلب کھلنا، شفق آسمان کی سرخی، معنائے لاجورد آسمان کی سراہی، ویسے لاجورد جو رنگ ہوتا ہے وہ نیلے رنگ کو بھی کہتے ہیں۔ مخمل سی یعنی نرم اور ملائم، گیا سبز جیسے کہتے ہیں نا آب و گیا یعنی پانی اور سبزہ، گل کہتے ہیں پھول کو۔ تو یہاں پر آسمان کی سراہی سے مراد یہ ہے اور آسمان کی سرخی سے مراد ہے کہ آسمان کے اوپر ایک زردی جو چھائی ہوئی تھی۔ اس بند کا جو موضوع ہے نا وہ ہے موسم کا حسن۔ مفہوم دیکھتے ہیں کہ شاعر یہ بتاتے ہیں کہ صبح کے وقت نرم نازک روئی کی طرح گھاس تھی، سرخ اور پیلے پھول کھلے تھے، ٹھنڈی ہوا بڑی احتیاط سے چل رہی تھی تاکہ دھول اڑ کر کسی پھول پر نہ گر پڑے، لالا کے پھولوں کا باغ دکھوں میں کمی لاتا تھا اور ندی کے کنارے دل کو ٹھنڈ پہنچاتی تھی۔ تو یہاں پر موسم کا حسن بتایا گیا ہے۔ اگر ہم بات کریں اس بند کے فنی محاسن کی تو اس بند میں شاعر نے مرکبات کا استعمال کیا، جیسے مرکب اضافی، لاجورد، منائے لاجورد، گلے سبز و سرخ، ہوائے سرد، دامن گل، تشبیہ کا استعمال کیا ہے جیسے مخمل، اور استعارہ دامن گلے کچھار کا استعمال کرتے ہوئے کلام میں خوبصورتی پیدا کی ہے۔ بڑھتے ہیں اس بند کی تشریح کی جانب۔ میر انیس ایک رنگ کے مضمون کو 100 رنگ میں باندھنے کا سلیقہ رکھتے ہیں، چنانچہ انہوں نے مرثیے کے اس حصے میں ایک نئے ڈھنگ سے صبح کی منظر کشی کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جانب تو صبح کی لالی افق پر پھیل رہی ہے تو دوسری طرف آسمان کی نیلی سراہی میں شراب بھر چکی ہے۔ اس مصرعے میں شاعر نے صبح کی سرخی اور آسمان کے نیلے رنگ سے ایک خوبصورت تشبیہاتی انداز اختیار کیا ہے۔ جس وقت سورج کی آمد ہوتی ہے، آسمان کے کناروں پر سرخی پھیل جاتی ہے اور خود آسمان کا اپنا رنگ نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ شاعر نے نیلے آسمان کو سراہی سے تشبیہ دی ہے جس میں شفق رنگ شراب بھری ہوئی ہے۔ یہ تو تھی آسمان کی حالت زار، ادھر زمین پر موجود گھاس شبنم کے قطروں سے ریشم کی طرح نرم و نازک ہو چکی ہے۔ جہاں تک پھولوں کا تعلق ہے وہ تو پہلے ہی اپنی نزاکت کا جواب نہیں رکھتے اور اب اوس پڑنے سے ان کی رنگت میں اور بھی نکھار پیدا ہو گیا ہے۔ میر انیس نے صبح کی ہوا کی آہستہ روی کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ اپنی عام عادت کے مطابق تیز تیز نہیں چل رہی بلکہ گلستان میں آتے ہی اس نے اپنی رفتار نہایت کم کر لی ہے اور وہ اس وجہ سے دھیرے دھیرے چل رہی ہے کہ کہیں اس کی تیز رفتاری سے گرد اڑ کر ان پھولوں کی سبز، سرخ یا زرد رنگت کو متاثر نہ کر دے۔ بند کے آخری شعر میں انیس نے اردو شاعری کے ایک روایتی مضمون کو ایک نئے رخ کے ساتھ قلم بند کیا ہے۔ لالا زار کو دیکھ کر شاعر کو داغ دل یاد آنے لگتے ہیں، لیکن اس شعر میں شاعر میر انیس نے کہا ہے
کہ کربلا کے لالا زار کے حسن و نزاکت کی تاثیر یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر دل کے سبھی داغ دھل جاتے ہیں، اور نہر کنارے کے سبزے کو چھو کر آنے والی ہوا ایسی خوشگوار ہے کہ جگر کو راحت بخش رہی ہے۔ جیسے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ اگر دیکھیں تو شاعر اس بند میں ایک دلکش اور جذباتی منظر کو بھی بیان کرتا ہے، یعنی وہ شفق سورج کے غروب ہونے کے وقت آسمان پر جو سرخی نمودار ہو رہی ہے اس کو ایک عاشق کی حالت سے تشبیہ دیتا ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ جیسے عاشق درد اور غم کی شدت سے چپ چاپ جھکا ہوا اور بوجھل قدموں سے چلتا ہے، اسی طرح شفق بھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی، گویا وہ بھی کسی دکھ یا افسوس کی حالت میں تھی۔ شاعر یہ بیان کرتا ہے کہ شفق جیسے ایک گلاب، سرخ گلاب ہوتا ہے، وہ تھی جو اب مرجھا رہی ہے۔ یہ سرخ اس یہ جو گلاب ہے سرخ، یہ اس عاشق کی مانند ہے جو وفا کے داغ لیے دل میں پھرتا رہتا ہے، اور جو سرخی آسمان پر چھائی ہوئی تھی رفتہ رفتہ وہ غائب ہو رہی ہے، جیسے کوئی تھکا ہوا مسافر شام کے وقت اپنا سفر ختم کر رہا ہو۔ وہ جوش گل وہ نالائے مرغان خوش نوا، سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا۔ بند سے متعلق سوالات۔ پہلے شعر میں علم بیان کی کون سی صورت استعمال ہوئی ہے؟ پہلے شعر میں شاعر نے مخمل سی کے الفاظ استعمال کر کے علم بیان کی صورت یعنی تشبیہ کا استعمال کیا ہے۔ اگلا سوال ہے دوسرے شعر میں محاورے کی نشاندہی کریں اور اس کے معنی لکھیں۔ جواب ہے دوسرے شعر میں پھونک کر قدم قواعد کی روح سے محاورہ ہے جس کے معنی ہے سوچ سمجھ کر قدم رکھنا۔ تھا بس کہ اگلا بند دیکھتے ہیں۔ تھا بس کہ روزے قتل شاہ آسماں جناب، نکلا تھا خون ملے ہوئے چہرے پہ آفتاب، تھی نہر الکماں بھی خجالت سے آب آب، روتا تھا پھوٹ پھوٹ کے دریا میں ہر حباب، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو، روزے قتل یعنی قتل کا دن، آسمان جناب یہاں پر جو ہے مقام اور مرتبے میں آسمان کی طرح بلند ہونا حضرت امام حسین کے لیے کہا جا رہا ہے، آفتاب سورج، نہر الکما کا مطلب دریائے فرات، خجالت سے آب آب ہونا، آب آب ہونا محاورہ ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ شرمندہ ہونا، روتا تھا پھوٹ پھوٹ کے یعنی زاروں قطار رونا، حباب پانی کے بلبلے کو کہیں گے، سپاہ خدا اللہ کے سپاہی یعنی اہل بیت ساحل کنارے کو کہیں گے، سر پٹکتی تھی یعنی سر مارتی تھی، موجیں لہریں کو کہتے ہیں۔ فرات ایک دریا کا نام ہے جو شام اور عراق سے گزرتا ہوا دجلہ سے جا ملتا ہے اور اسی دریا کے کنارے کربلا کا میدان ہے۔ یہ تو ہو گئے اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی۔ اب جو ہے اس شعر کا موضوع دیکھ لیتے ہیں۔ اس شعر کا موضوع ہے غم کا اظہار کرنا، اور اس کا مفہوم ہے کہ آج کا سورج سرخ روشنی دے رہا تھا، دریائے فرات بھی شرمندہ تھا، پانی کا ایک ایک بلبلا امام حسین علیہ السلام کے غم میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا، اور 3 دن سے اہل بیت پیاسے تھے اور فرات کی لہریں آپ علیہ السلام کے غم میں کناروں سے سر مار مار کر اپنے آپ کو پیٹ رہی تھیں۔ یعنی اس بند کو اگر ہم دیکھیں تو مجموعی طور پر اس بند میں غم کی شدت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بڑھتے ہیں اس بند کی تشریح کی جانب۔ اس سے پہلے ہم فنی محاسن دیکھ لیتے ہیں۔ اس بند میں تراکیب لفظی یعنی مرکب اضافی، روز قتل، شاہ آسمان جناب، شاہ آسمان جناب، نہر الکما اور سپاہ خدا، یہ مرکب اضافی استعمال کیے گئے ہیں، اور صنعت تکرار یعنی آب آب اور پھوٹ پھوٹ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ صنعت حسن تعلیل کا استعمال کیا گیا یعنی لہروں کا سر پٹکنا غم کی اصل وجہ درست نہیں ہے۔ میرات النظیر کا استعمال ہے، جیسے ساحل، موجیں، دریا کا ذکر کر کے پیاسا ہونے کے ساتھ اس کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، تو ان کا استعمال کر کے کلام میں حسن پیدا کیا گیا ہے۔ تو اگر یہ کہیں کہ اس میں صنعت تکرار کا استعمال ہے اور
جو ہے وہ میرات النظیر کا استعمال ہے۔ اب جو ہے اس شعر کی تشریح اس بند کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ بیٹا دیکھیں اس میں کربلا کے میدان میں جو صبح کا منظر ہے نا، اس کے بیان کے بعد میر انیس اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، لیکن انداز میں صبح کی منظر کشی ہی ان کا موضوع جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے اور حسب معمول ہو رہا ہے، لیکن شاعر نے اس کی رنگت کو دیکھ کر اپنے موضوع سے اس کی نسبت تلاش کر لی۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ آج کا دن اس ہستی یعنی امام حسین کی شہادت کا دن ہے، جس کے مقام و مرتبے کو مقابل لشکر محسوس نہیں کر سکا۔ یہ ذات تو ایسی ہے جس کا رتبہ آسمان پر بھی بلند ہے اور جنہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا سردار قرار دیا ہے۔ وہ شخص ہے جس سے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت ہو۔ اس کی شہادت دنیا کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے، اسی لیے میر انیس کہتے ہیں کہ اگر آج سورج کا چہرہ خون کی رنگت لیے ہوئے ہے تو یہ کوئی ناقابل یقین بات نہیں، کیونکہ ایک طرف سورج کا چہرہ خون رنگ ہے تو دوسری جانب فرات کی ایک نہر الکما اس شرمندگی کے مارے پانی پانی ہوئی جاتی ہے کہ اپنے پانی سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی پیاس نہیں بجھا سکی۔ یہ ایسی صورتحال ہے کہ فرات کا ایک ایک بلبلا مارے غم کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ حباب کہتے ہیں بلبلے کو۔ شاعر نے نہر کی روانی اور اس کی موجوں کے زور و شور سے پیدا ہونے والے بلبلوں سے یہ خیال پیدا کر کے اپنے تخیل کی بلندی اور پاکیزگی کا اظہار کیا ہے۔ میر انیس کہتے ہیں کہ اللہ کے سپاہی یعنی امام حسین اور ان کے رفقا پر 3 روز سے پانی بند تھا۔ یہ ایسا ظلم تھا کہ دریائے فرات کی موجیں بھی عالم بے بسی میں کناروں سے اپنا سر ٹکرا رہی تھیں۔ فرات کی موجوں کا کناروں سے ٹکرانا فطری عمل نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی طرف سے اس ظلم کے خلاف ایک طرح کا احتجاج تھا کہ ان کی موجودگی میں سپاہ خدا پانی کو ترس رہی ہے۔ شاعر نے اس بند کے آخری شعر میں نہایت خوبصورتی سے صنعت حسن تعلیل اور میرات النظیر کا بھی استعمال کیا ہے۔ بقول شاعر پانی ملا نہ فوج حسین کو 3 دن، فرات رو کے صدا دے رہا تھا آؤ حسین۔ اگر دیکھیں تو اس بند میں شاعر ایک بہت ہی خاص منظر بیان کرتے ہیں اور ایک ایسی بے مثال قربانی اور عظیم جمالیاتی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ امام حسین جیسے عظیم اور بہادر جوان نے اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ ان کی قربانی کا دن نہ صرف ایک عام دن نہیں ہے، بلکہ شہادت، صبر اور حق پرستی کی ایک روشن مثال ہے۔ خواہاں تھے زیب گلشن زہرا جو آپ کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ شاعر کہتے ہیں کہ آج کے دن آسمان بھی افسردہ ہے اور جیسے وہ بھی اس ظلم پر شرمندہ ہے۔ آسمان کا چہرہ سرخ ہو چکا ہے جیسے اس پر خون کے چھینٹے پڑے ہوں، آنکھوں میں شرم تھی اور چپ چاپ آنسو بہتے جا رہے تھے۔ شاعر نے ان الفاظ کے ذریعے قدرت کے ہر عنصر کو امام حسین کی قربانی پر افسوس کرتے ہوئے دکھایا ہے۔ پھر شاعر دریا کا ذکر کرتے ہیں کہ ہر طرف پانی ہوتے ہوئے بھی امام حسین پیاسے شہید ہو گئے۔ پانی جو زندگی کی علامت ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ آج وہ بھی اس واقعے پر شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا ہے۔ 3 دن کی پیاس کے بعد بھی امام حسین نے خدا کے دین پر سمجھوتا نہیں کیا۔ وہ ایک عظیم مقصد کے لیے اپنی جان دے رہے تھے، لیکن پانی کا انکار گویا قدرت کا بھی احتجاج تھا کہ ایسا ظلم کیوں ہوا۔ یہ بند شاعر کے جذبات اور امام حسین کی عظمت کو سادہ لیکن اثر انگیز الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ بند کے آخر میں شاعر نے پانی کے نہ ملنے کی وجہ شرمندگی کو بتایا ہے، جسے ہم صنعت حسن تعلیل اس لیے کہتے ہیں، یعنی شاعر نے قدرتی مناظر مطلب آسمان، دریا کو جذباتی انداز میں شریک کر کے امام حسین کی عظمت کو اور بھی نمایاں کیا ہے۔ یہ شعر بند کے مفہوم سے مکمل ہم آہنگ ہے، جہاں دریا، موجیں اور فطرت سب کے سب کربلا کے میدان میں کربلا کے غم میں رو رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس بند سے متعلق سوالوں کے جوابات۔ دوسرے شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو دوسرے شعر میں شاعر نے آب آب پھوٹ پھوٹ کے الفاظ استعمال کر کے صنعت تکرار کا استعمال کیا ہے۔ اگلا سوال ہے اس بند کے تیسرے شعر میں کون سی صنعتیں استعمال ہوئی ہیں؟ اس بند کے تیسرے شعر میں صنعت حسن تعلیل جیسے لہروں کا سر پٹکنا غم کی درست وجہ نہیں ہے، اور صنعت میرات النظیر جیسے ساحل، موج، دریا کا ذکر پیاسا ہونے کے ساتھ استعمال ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر ہماری آج کی نظم اختتام پذیر ہوئی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو اس نظم کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔
اگر آپ کو تشریح پسند آئی ہے تو ایک پیارا سا لائک ضرور کیجیے گا اور ایک کمنٹ ضرور کرتے جائیے گا. اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلے ویڈیو لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.